ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحان اللہ، تیری آواز کو اللہ سلامت رکھے، بس یوں ہی نعتِ نبی ہم کو سناتے رہنا۔ یقیناً یہ تھا ہندوستان کا وہ معروف لہجہ جو ہندوستان کی سرحدوں کو عبور کرنے کے بعد پوری دنیا میں اپنے آواز کے وسیلے سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ میں خداوند قدوس کی بارگاہ میں استدعا پیش کرتا ہوں، خدا اپنے حبیب کی نعرہ پاک کے صدقے میں اس آواز کو ہمیشہ تابندہ رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر گلشن سعادات کا گل سرسبز اور اہل محبت کی محفلوں کی کامیابی کی ضمانت، کاروان محبت کا امیر، محبتوں کی انجمن کا روح رواں، شہزاد رسول، اولاد مولا کائنات، پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت اللہ مدرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید نجیب حیدر صاحب قبلہ مانیرہ شریف تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، فضوز و برکات سے مالا مال ہو۔ جو شخص جہاں جا رہا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ جو لوگ حضرت انسان سے تعلق رکھتے ہیں وہ رسول اللہ کی محفل ختم ہونے سے پہلے نہیں جا سکتے۔ خیر، جو شخص جہاں جا رہا ہے اپنی مصروفیت سے بہت جلد فارغ ہو کر اس عظیم جشن کی کامیابی کی ضمانت بنے۔ یقیناً حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پہ یہاں تمام قیمتی علماء کرام مداحان رسول تشریف رکھتے ہیں۔ یہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ درس و تدریس کا وقار ہے، مسجد و محراب کی زینت ہے، اور اندھیری انجمن کی قندیل بھی کہا جائے تو یقیناً کچھ بیجا نہیں ہوگا۔ آپ بہت ہی محبتوں کے ساتھ تشریف رکھے۔ یقیناً شبنم میں عشق سے وضو کرنے کے بعد جب نگاہ سبز گنبد کا لمس محسوس کرتی ہے، خشک ہور درود محمدی کے وسیلے سے تر رہا کرتے ہیں، دلوں کے ساتھ میں رسول اللہ کی محبت کا نغمہ گونجتا ہے، جب فکر آب زمزم کی طرح پاک رہا کرتی ہے، جب رگوں میں خون نہیں بلکہ عشق محمدی گردش کرتا ہے، جب انسانوں کا وجود رسول اللہ کی محبت کے سانچوں میں ڈھل جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جب ایک مجموعے کے شکل میں قرن کی سرزمین میں کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے تو اس شخص کو لوگ خیر الطابعین سیدنا اویس قرضی کے نام پہ جانتے ہیں۔ جب یہی تمام صفتیں کربلا کی سرزمین میں کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے تو اس شخص کو سیدنا امام حسین کے نام پہ جانتے ہیں۔ آئیے آپ لوگ سیدنا امام حسین کے نام پر کہہ دیں کہ میں اس بارگاہ تک خراج عقیدت پیش کروں گا۔ آپ محبت کی صداؤں کے ساتھ شریک سفر رہیں گے۔ ایک بار کہہ دیں یا حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف وہ شخصیت ہے یقیناً جس مقام پر پہنچنے کے بعد بڑے بڑے سورماؤں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس مقام پر جو شخص مسلک اعلیٰ حضرت کے نعروں کو بلند کرتا ہے وہ یہی شخصیت ہے۔ آپ محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ایک بار آؤ، اٹھا دے ہاتھ، کہہ دے یا رسول اللہ۔ ایک قلندر اس طرح سے ترجمانی کر گیا۔ منبر شریف پر بیٹھنے والا ہر شخص آج یہ ہم سب کو احساس کرائے گا کہ یہ شخص صرف سنانا نہیں جانتا ہے بلکہ نبی کی نعت سننے کے بعد بولنے کا سلیقہ بھی رکھتا ہے۔ ایک قلندر اس طرح سے ترجمانی کر گیا۔ اتنے خاموش مت رہیے۔ دیکھیے ہمارے یہاں شہر میں ایک شاعر صاحب آئے، لوگ بڑے خاموش تھے، انہوں نے ایک مصرع پڑھا، ایک شعر پڑھا کہ جس طور کی دنیا ہے اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ حضرات یقین تو ہمارے شہر کی بات ہے، مگر آپ اس ملک کے باشندے ہیں جہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی خاموش نہیں رہتا۔ پھر سے اٹھا دے ہاتھ، کہہ دے یا رسول اللہ۔ سیدنا امام حسین سے پہلے مولا کائنات کی بارگاہ میں اچھے شعر پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں کہے یا رسول اللہ۔ محفل میں آج اس لیے رحمت علی کی ہے کیونکہ ہر ایک زبان پر مدحت علی کی ہے، اور جنت کی آرزو رکھے بغض علی کے ساتھ، کیا جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے؟ جنت کی آرزو رکھے بغض علی کے ساتھ، کیا جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے؟ کربلا کے میدان میں اس طرف 22,000 تھے، اس طرف طلحہ سیدنا امام حسین تھے، اس کے باوجود بھی 22,000 میں اپنے اپنے وقت کے سورما بھی امام حسین کے سامنے آنے سے کیوں کترا رہے تھے؟ حبیب اللہ بھائی، آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے محبتوں سے نواز دیا تو میں سمجھتا ہوں میں پورے ہندوستان میں کامیاب ہوں۔ ہر شخص اپنی محبت کی صدائیں بلند کرے گا۔ آپ مجھ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، سیدنا امام حسین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر آج ہمارے حلقت قلب
بھی زندہ ہے تو صدقہ ہے سیدنا امام حسین کا۔ اگر آج ہمارے چہرے پہ داڑیاں، سروں پہ ٹوپیاں اور مسجد و مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، یہ صدقہ ہے سیدنا امام حسین کا۔ امام حسین نہ ہوتے تو آج ہم سب کے پاس اچھا اور سچا یہ متفق دین نہ پہنچتا۔ پھر سے کہہ دے یا حسین، محفل میں آج اس لیے رنگت علی کی ہے کیونکہ ہر ایک زبان پر مدحت علی کی ہے۔ جنت کی آرزو رکھے بغض علی کے ساتھ، کیا جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے؟ وہ شعر سنیے، ڈرتے نہ کیوں حسین سے سب جانتے تھے یہ، بازو تو ہے حسین کے طاقت علی کی ہے۔ ڈرتے نہ کیوں حسین سے سب جانتے تھے یہ، بازو تو ہے حسین سے طاقت علی کی ہے۔ دوزخ میں کیسے جائے گا وہ شخص دوستو حاصل جسے حذیف حمایت علی کی ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے مشائخ کرام کی جماعت کا وہ عظیم بافیض فقید المثال شخص، جس شخص نے اہل محبت کو نزد کے تارے عنکبوت سے نکال کر منہاج عشق رسول پر گامزن کر دیا، جس شخص نے اہل محبت کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کی شمع روشن کر دی، جس شخص نے لوگوں کی آنکھوں سے بغض رسول کا سرما نکال کر مظہر سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کا چشمہ لگا دیا، جس شخص کی زندگی کا مقصد ناموس رسالت کی حفاظت، باغیان سرور کونین کو پیبند خاک کرنا ہے، اسی شخص کو ہم اپنی محبت کی صداؤں میں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت رئیس الواعظین عامل اوراد و وصائف شہزادہ رسول پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید نجیب حیدر صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ مارائنہ مطہرہ، آئیے اپنے شہزادے کا محبت کے ساتھ استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر! یہ مال و زر کس کیا اوقات سب کچھ وار دیتا ہے، میاں یہ امتحان بس عاشق سرکار دیتا ہے۔ حذیف نجدی وہابی کی ہلا کرتی ہیں بنیادیں، رسول پاک کا عاشق اگر للکار دیتا ہے۔ احساس کرا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شعلہ کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ آئیے ہم آپ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فضل بہار حضور احمد مجتبیٰ نوری چادر والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و پاک پیش کریں۔ صلی اللہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم، و قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ابھی حضرت اسد کلکتوی نعت شریف پڑھ رہی تھے۔ اب کوئی بھی نعت پڑھے، نعت رسول کی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ خیال حضرت حساس ہے ہم نعتیں سجاتے ہیں، خیال حضرت حساس ہے ہم نعتیں سجاتے ہیں، کمی جو رہ جائے تو پوری بریلی کا رضا کر دے، کمی جو رہ جائے تو پوری بریلی کا رضا کر دے۔ سراخا پر کرم تھا، سراخا پر کرم تھا، جود کی بارش تھی وحشی پر، سراخا پر کرم تھا، جود کی بارش تھی وحشی پر، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جو خطا پہ روز عطا کرے اور جو عطا پہ روز خطا کرے، تیرے پاس میری مثال ہے، میرے پاس تیری مثال ہے، میرے پاس تیری مثال ہے، تیرے پاس میری مثال ہے۔ اور وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے، کوئی دور رہ کر اویس ہے۔
رسالت نواز وہ ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتلاؤ، ایسا ناتی کسی نانا کو ملا ہو تو بتلاؤ، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے، جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے۔ اور سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی، سبیلیں جب تک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ آئیے جشن غوث الورا ہے یا جشن امام حسین ہے یا جشن عید میلاد النبی ہو، آج جو بھی جلسے ہو رہے ہیں، جو بھی عرس ہو رہے ہیں، جو بھی درگاہوں کی حاضری ہو رہی ہے، جو بھی علماء کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، جو بھی پیروں کو نذرانے دیے جا رہے ہیں، جو پیروں کی قدم بوسی ہو رہی ہے، سادات کی عزت ہو رہی ہے، سادات کو مرتبے کو بتایا جا رہا ہے، یہ دین ہے اعلیٰ حضرت قلم قدرت عظیم البرکت مجد دین و ملت علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری و برکاتی کی یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ آج علماء خدمت کی جا رہی ہے، سادات کی خدمت کی جا رہی ہے۔ سادات اکرام سید زادے آل رسول، ان پر دوہرا احسان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، عوام اہل سنت پر گہرا احسان ہے، سادات پہ دوہرا احسان ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا آپ پر ایک گہرا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی ہے، انہوں نے سادات کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے اور سادات کے مرتبے کو بھی بتا دیا ہے کہ رسول اللہ کی آل کا مرتبہ کیا ہے، رسول اللہ کی اولاد سے کس طرح محبت کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہماری دینی ضرورت بھی ہے، ہماری مذہبی ضرورت بھی ہے، ہماری معاشی ضرورت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بغیر اس صدی میں نہ دین کمپلیٹ ہوتا ہے نہ معاش کمپلیٹ ہو جا کرتی ہے۔ ان کا نام لیا جاتا ہے، میں نے کہا تھا لوگ کچھ برا مان گئے، میں نے کہا تو لوگ برا مان گئے، میں نے کہا وہ تو اے ٹی ایم ہے، وہ تو اے ٹی ایم ہے۔ ارے یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ اے ٹی ایم میں انٹرنیشنل اے ٹی ایم ہے، جس ملک میں جاؤ کارڈ ڈالو، آپ کے اے ٹی ایم کے کوڈ الگ الگ ہوتے ہوں گے اور وہاں جا کے کوڈ ایک ہی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت۔ جس اے ٹی ایم میں کوڈ ڈال دو اعلیٰ حضرت کا، پھر نوٹوں کی بارش ہونے لگتی ہے، کبھی ڈالر کی بارش ہوتی ہے، کبھی ریال کی بارش ہوتی ہے، کبھی درہم کی بارش ہوتی ہے، کبھی یورو کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کی تاثیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں؟ مسلک تو چار ہی تھے، یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ مسلک تو چار ہی تھے، یا اب پانچواں مسلک کا نعرہ ہے؟ ارے یہی مسلک ہے جس کے صدقے میں آج سارے مسلکوں کی پہچان ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ سارے مسلکوں کا نچوڑ ہے رسول اللہ کی محبت، سارے مسلکوں کا نچوڑ ہے رسول اللہ کی محبت، نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت۔ تو رسول اللہ کے مسلک، رسول اللہ کی محبت یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نچوڑ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے نعرے لگائیں، بے شک امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے نعرے ہمارے سر و آنکھوں پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی انہی کے مسلک کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اور بھی لوگ تو ہیں جو مسلک ابو حنیفہ کی پیروی کر رہے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، ہماری طرح حج کرتے ہیں، ہماری طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری طرح لوگوں سے ملتے ہیں۔ ان فرق کیا ہے؟ وہ رسول سے محبت نہیں کرتے، رسول اللہ کو اپنا جیسا مانتے ہیں۔ اب کہتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں، اب یہ پہچان ہو گئی ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے گا وہ رسول کی محبت کرنے والا ہوگا، رسول پہ اپنی جان دینے والا ہوگا۔ رسول کی جان دینا، دیکھو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نچوڑ ہے کہ رب موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا کہنا کل کوثر ساری کثرت پادے یہ ہیں، عرش دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے؟ تو پھر بولو مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلتے ہو؟ نمازیں پڑھتے ہو؟ نمازیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو؟
پھر مجمع سے آواز کیوں نہیں آ رہی؟ پڑھتے ہو؟ نیازیں زیادہ کرتے ہو کہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہو؟ نیازیں زیادہ کرتے ہو کہ نمازیں پڑھتے ہو؟ غوث اعظم کی بریانی تو خوب بناتے ہو، امام حسین کا کھچڑا تو خوب بناتے ہو، سرکار اعلیٰ حضرت کا نام پہ لنگر تو خوب لٹاتے ہو۔ جب اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس میں ان کے نام کا لنگر لٹایا جاتا ہے، ان کے نام کی بریانی بنائی جاتی ہے، سرکار غوث اعظم کے نام کی نیازیں خوب کرتے ہو۔ لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ نیازیں جو ہوا کریں وہ نمازوں کے ساتھ ہوا کریں۔ ہم نمازوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، نیازیں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر خالی نظر آ رہا ہے اور اللہ والوں کے گھر پہ بھیڑ نظر آ رہی ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ گھر و در سے پاک ہے، اللہ گھر و در سے پاک ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اور یہ بزرگوں کے آستانے یہ اللہ والوں کے گھر کہلائے جاتے ہیں۔ ہم عوام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے بزرگوں کی مزاروں پر تو بھیڑ لگا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے خالی چھوڑتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اے میرے سنی مسلمانوں، نیازوں کے ساتھ نیازیں ہونی چاہیے، نمازوں کے ساتھ۔ اچھا ایک بات بتائیے، میں تقریر کرنا نہیں جانتا کہ تقریر کرنے کے لیے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، پیر جی آتے ہیں، پیر جی کے ہاتھ چومتے ہو؟ آپ کے نہیں چومے جاتے؟ چومے جاتے ہیں؟ تو کوئی بول تو رہا نہیں ہے، چومے جاتے ہیں؟ پیر جی کے پاؤں چومتے ہو؟ جلدی جلدی بولو، چومتے ہو؟ پیر جی کے کپڑا چومتے ہو؟ پیر جی کا امامہ چومتے ہو؟ پیر جی کا کرتا چومتے ہو؟ پیر جی کا ماتھا چومتے ہو؟ پیر جی کو تعزیہ بنا دیتے ہو؟ چومتے نا؟ اماں ابا کے ہاتھ چومتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی۔ اماں ابا کے ہاتھ چومتے ہو؟ پیر کی تعظیم کرتے ہو، اماں ابا کی تعظیم کرتے ہو، پیر سے محبت کرتے ہو، ماں باپ کی محبت کرتے ہو، پیر کی محبت میں تو جان دینے کے لیے تیار ہو، اماں کی محبت میں دوا لانے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا کبھی مضبوطی سے جو چھوڑو گے، جن کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہوتا ہے وہ پیر کی عزت کے ساتھ والدین کی عزت کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، والدین کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج والدین کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، والدین سے محبت نہیں ہو رہی ہے، والدین کی۔ پیر جی اگر میں بیمار ہو جاؤں نا بھی خدا نہ خواستہ، اگر میں بیمار ہو جاؤں رات میں بارڈر کھلوا کے بریلی بھیج دیں گے۔ بریلی میں 2 علاج ہوتے ہیں، عاشقوں کا بھی علاج ہوتا ہے، دماغ کا بھی علاج ہوتا ہے، وہاں عاشقوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں نا بس نہیں چلے گا کہ کبھی پیلی بھیت بھیج دیں، تب تو قریب پیلی بھیت پڑے گا، یا بریلی بھیج دیں کہ پیر جی ٹھیک ہو جائیں، لکھنؤ بھیج دو گے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پیروں سے اتنی محبت کرتے ہو، وہاں اپنے والدین سے بھی محبت کیا کرو۔ والدین کی محبت جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ جنت کی تلاش میں آستانوں پہ جاتے ہو، اپنی جنت کو ناراض کر کے جاتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تو اپنے والدین سے محبت کرو۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے بغیر کسی کی چلتی نہیں ہے، چاہے مجبور ہو کے لو اور چاہے مسرور ہو کے لو، اعلیٰ حضرت کا نام ہمیں اور آپ کو لینا ہی پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہمیں لینا ہی پڑتا ہے۔ اب چاہے مجبور ہو کے لو، چاہے مسرور ہو کے لو، چاہے خوش ہو کے لو، چاہے بغض میں لو، لیکن اعلیٰ حضرت کا نام، اعلیٰ حضرت ہماری معاشی ضرورت، اعلیٰ حضرت ہماری مذہبی ضرورت۔ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کسی کا ہو، ذکر تو غوث اعظم کا ہونا چاہیے۔ بے شک غوث اعظم کا ذکر ہے، غوث اعظم کا ذکر بہت بلند ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں عرس ہوتا ہے، عرس نوری ہوتا ہے، عرس قاسمی ہوتا ہے، عرس شاہ برکت اللہ ہوتا ہے، فاتح احسن العلماء ہوتا ہے، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے، اور آپ کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ بے شک اعلیٰ حضرت کے ذکر کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ آپ کہیں کھا جائیں اور جانے کے لیے کھانا کھائیں، کھانا کھاتے ہو؟ کھاتے ہو؟ کھاتے ہو؟ کھانے میں اگر نمک نہ ہو کھانا کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا؟
کیوں نہیں لگتا؟ کھانا تو وہی ہے، وہی گوشت ہے، وہی تری ہے، وہی مرچ ہے، وہی بادام پڑے، وہی قورمہ، نمک نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ہمارے کھانوں کا نمک ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے کھانوں کا مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ رسول زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت ہمارے کھانوں کا نمک ہے، اور ہمارے نمازوں کی بات کی دعا ہے۔ نماز پڑھ کر دعا نہیں کرو، دل کو تشفی نہیں ہوتی۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارے کھانوں کا نمک ہے، اور ہمارے نمازوں کی بات کی دعا ہے۔ ان کے بغیر کسی کی گاڑی چلتی نہیں ہے۔ خاص طور سے پیروں کی، خاص طور سے پیروں کی، ان کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہو، کبھی بریانی کھانے کو ملتی ہے، کبھی قورمہ کھانے کو ملتا ہے، بڑھیا بڑھیا پکوان ملتے ہیں، ان کا نام لینا چھوڑ دو تو کبھی ڈانٹ ملتی ہے، کبھی لعنت ملتی ہے، کبھی جوتا ملتا ہے، کبھی چپل ملتی ہے، کبھی سڑا ٹماٹر ملتا ہے، کبھی خراب انڈے ملتے ہیں۔ یہ ملا کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو۔ وہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہمیشہ خوش و خرم رہا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں اعلیٰ حضرت کا مسلک پوچھا جائے گا۔ بے شک قبر میں اعلیٰ حضرت کا مسلک ہی پوچھا جائے گا۔ قبر میں اعلیٰ حضرت کا مسلک ہی پوچھا جائے گا۔ یا رسول اللہ قبر میں مسلک اعلیٰ حضرت ہی پوچھا جائے گا۔ جو تیسرا سوال ہوگا وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ تو ہمارے رسول ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو ہمارے مولا ہیں، یہ تو ہمارے ماوا ہیں، یہ تو ہمارے ماجا ہیں۔ ہماری تو معراج ہے، ہماری موت کے بعد ہماری زندگی ہے، ہماری موت کے بعد ہماری زندگی ہے کہ دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گیا۔ تو قبر میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت پوچھا جائے گا، قبر میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت پوچھا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور سنو، بڑے غور سے سننا نیپال کے مسلمانوں، نیپال بٹے انڈیا، دونوں نا، نیپال کے بھی ہیں انڈیا کے بھی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ تم یہ دیکھو کہ سید نجیب حیدر نوری، سید نجیب حیدر نوری ابن حضرت سید شاہ مصطفیٰ حیدر ابن سید بشیر حیدر کا ہاتھ ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، شیطان کے کان بہرے، اگر ہمارے ہاتھ سے بھی تم دیکھو کہ دامن مسلک اعلیٰ حضرت چھوٹا ہوا نظر آیا ہے تو تمہیں رب کعبہ کی قسم میں مجھے بھی چھوڑ دینا، مجھے بھی چھوڑ دینا، کیونکہ میں تمہاری مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کا پیر دادا ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کا خلیفہ ہو، چاہے مفتی اعظم کا خلیفہ ہو، اگر وہ ذرا سا بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹتا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار، حفظ ناموس رسالت کا ذمہ دار۔ حضور حضرت علماء فرماتے ہیں چہرے زیبا تیرا، آئینہ حق نما احمد رضا، اور تیری الفت میرے مرشد میں دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا، تیری الفت میری مرشد نے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کر دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخششی پڑھ کر دکھلا دو۔ امام احمد رضا کے علم کی مینار دیکھنے کے لیے اتنی اونچی ہے کہ اچھے کی ٹوپیاں جب ان کو دیکھتے ہیں تو گر کر امام احمد رضا کے قدموں پر نظر آتی ہیں۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، عجیب بات ہے، کچھ سادات ہیں جو مخالفت بھی کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی
مخالفت بھی کرتے ہیں. اور جب سیادت کو منوانا ہوتا ہے تو پڑھتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ سب پڑھتے ہیں جب اپنی سیادت کو منوانا ہوتا ہے. اسے تو دیکھو مجدد کو دیکھو, وہ مجدد لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینا نور کا, آیا ہے تارا نور کا, کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین تواد, کافا یا عین تواد ہے ان کا چہرہ نور کا. وہ آخر میں وہی فرماتے نا کہ رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اپنی سعادت کو منوانا ہو تو اعلیٰ حضرت کے شعر سے منوائی جاتی ہے. اور اللہ کا کرم ہے یہاں تو سب اعلیٰ حضرت کے مسلک کی شعری بیٹھی ہوگی الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے تو میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہو. خانقاہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سرکاری مسلک خانقاہ برکاتیہ کا سرکاری مسلک اعلیٰ حضرت. اچھا ایک بات بتائیے, اے بابو ایک بات بتاؤ, اعلیٰ حضرت کے مسلک میں مانتے ہو نا اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں, تو کیا اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے کہ نمازیں چھوڑ دو پھر وہیں آ رہا ہوں؟ نہیں ہے نا. تو نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے نا, پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کی نمازیں. اچھا ایک بات بتاؤں اعلیٰ حضرت کے متعلق, شاید کبھی نہ سنی ہو, ہو سکتا سنی بھی ہو. اعلیٰ حضرت جب جبہ دیوتن فرماتے تھے تو یہ اس پر جل جاتا تھا. یہ بات میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی ہے, اپنے باپ دادا سے سنی ہے. وراثت میں ملی ہے, سینہ و سینہ ملی ہے. اعلیٰ حضرت کی محبت میں نے کتابوں سے نہیں دیکھی, علماء کی تقریر سے نہیں دیکھی, سینہ و سینہ. تو یہ حصہ جل جایا کرتا تھا. یہ حصہ کیوں جل جا رہا تھا؟ اس کے رسول میں یہ اتنا جل رہا تھا کہ کرتے کو جلا رہا تھا. تیرے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے, وہ آگ لگا دے گی جو آگ بجھائے, وہ آگ بجھائی جو آگ لگائی, وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. یعنی رسول کی محبت کی آگ اس طرح لگی ہوئی تھی امام احمد رضا کے سینے میں کہ جہنم کی آگ ان پر حرام ہو گئی تھی. ہم لگانے جو ہم پہ حرام ہو جائے جہنم کی آگ, تو ان کا پہرن مبارک جل جایا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت تشریف رکھتے ہیں. ایک مجذوب کا گزر ہوتا ہے, فتویٰ نویسی کر رہے ہیں, ایک مجذوب گزر ہوتا ہے, بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں سلطنت مصطفیٰ کی سلطنت زمین پہ ہے کہ آسمان پر؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے عالموں میں ان کی سلطنت ہے. مجذوب کہتا ہے زمین پہ تو دکھتی ہے, آسمان پہ نہیں دکھتی. زمین پہ تو دکھتی ہے, آسمان پر نہیں دکھتی. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں, ان کی زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. بحث ہوتی ہے, مجذوب ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. سرکار مفتی اعظم عالم چھت سے نیچے تشریف لاتے ہیں, چھت سے نیچے لاتے ہیں. چھت پہ تھے, بچپنا ہے سرکار مفتی اعظم کو آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی والدہ کہتی ہیں جاؤ امن میاں کو بلا کے لاؤ, امن میاں کو بلا کے لاؤ. اعلیٰ حضرت کو ان کی والدہ امن میاں کہتی ہیں, امن میاں کو بلا کے لاؤ. فرماتی ہیں بیٹا احمد رضا مصطفیٰ, میرے زبان نہیں ان کی نہیں, اعلیٰ حضرت کی مفتی اعظم کی دادی کی بات بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں مصطفیٰ چھت سے نیچے گر گیا, کیوں مظلوموں کے منہ لگا کرتے ہو؟ کون سا کنیکشن تھا معلوم نہیں. بات برسے میں ہو رہی ہے, پتہ گھر پہ چل رہی ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں حیات ہیں یا انتقال کر گئے؟ سرکار مفتی اعظم کے بارے میں پوچھتے ہیں حیات ہیں یا انتقال کر گئے؟ کہتی نہیں, چوٹ آئی ہے. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک مصطفیٰ نہیں, ایسے 1000 مصطفیٰ قربان ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ سلطنت مصطفیٰ زمین پر بھی ہے, وہ آسمان پر بھی ہے. الحمدللہ اس عقیدے میں کبھی نہیں آ سکتی, ایک نہیں 1000 مصطفیٰ دنیا سے چلے جائیں, لیکن امام احمد رضا کا جو ایمان ہے وہ یہی ہے. پھر جا کر فتویٰ لکھ رہے ہیں, پھر مجذوب آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی تم ٹھیک کہتے ہو, مولوی تم ٹھیک کہتے ہو, سلطنت مصطفیٰ زمین پر بھی ہے اور
آسمان پر بھی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم نے چادروں کے نیچے دبا دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم نے پھولوں کے نیچے دبا دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم نے عرس میں دبا دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم نے نیازیں کرا کے دبا دیا. اعلیٰ حضرت کی زندگی ہم نے پڑھی نہیں, اعلیٰ حضرت کو ہم نے سمجھا نہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی سمجھنا کوئی مذاق بات نہیں ہے. ارے ہم آپ جیسے کم پڑھے لکھے کیا سمجھیں گے؟ ان کی زندگی ابھی پوری طرح علماء نہیں سمجھ پائے. علماء ان کی زندگی کو پوری طرح نہیں سمجھ گئے. اعلیٰ حضرت کو میرے چاہنے والوں, اے بابو دونوں رک گیا یار, اعلیٰ حضرت کا ذکر چل رہا ہے بیٹا. کسی غیر نتو خیرے کا تھوڑی چل رہا ہے, علمی مولوی کا تھوڑی چل رہا ہے یار, کسی پیر وغیرہ کا تھوڑی چل رہا ہے. یہ وہ ہے جنہوں نے پیر بنا دیے, یہ وہ ہیں جنہوں نے مولوی بنا دیے, وہ ہیں جنہوں نے مفتی بنا دیے, یہ وہ جنہوں نے محدث بنا دیا, ان کا ذکر چل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پہچانو میرے یاروں. اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. امام احمد رضا کی شمع کل بھی روشن تھی, امام احمد رضا کی شمع آج بھی فروزہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امام احمد رضا کا نہ کل کچھ بگڑا تھا, نہ امام احمد رضا کا آج کچھ بگڑا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نہ امام احمد رضا کا کل کچھ بگڑے گا. سارا زمانہ ان کے مخالف ہو جائے, امام احمد رضا پہ پورے دن نہیں ہونا ہے. خود ہی فرماتے ہیں نا, ایک طرف آدائے دی, ایک ہے تو حاضنی, بندہ ہے دناشا تم پہ کروڑوں دور. فرماتے ہیں جو ان سے جلنے والوں کی بات ہوئی ہے, مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا, میرا کیا جرم, حق فاصل ہے یا وہ. انہیں مجھے دیا انہیں محروم چھوڑا, میرا کیا جرم, حق فاصل ہے یا وہ. میرے سنی مسلمان بھائیوں, امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ رہو, امام احمد رضا کو مضبوطی سے تھامے رہو, اپنے نمازوں کی پابندی قدر. اجے بتاؤ, اب اپنے اماں ابا کے ہاتھ چومو گے کہ نہیں چومو گے؟ گاڑی پلٹ کر آئے گی وہی چومو گے؟ ابھی تک چومتے تھے, آواز بولو, چومتے تھے نہیں چومتے تھے نا؟ تو اپنے والدین کی دستبوسی کیا کرو, اپنے والدین سے محبت کیا کرو, علماء سے محبت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و تندرست رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو کھیتیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور ہم و آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے محبت کریں. کچھ لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگ رہی ہے آج کل کہ میں کہتا ہوں نا اعلیٰ حضرت اے ٹی ایم ہے, تو کہتے ہیں آپ کے لیے اے ٹی ایم ہوں گے, چلو میرے لیے صحیح ہے. اجرا اعلیٰ حضرت اے ٹی ایم کس کے لیے نہیں ہے؟ کہتی بھائی اعلیٰ حضرت اے ٹی ایم کس کے لیے نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت اے ٹی ایم سب کے لیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے بعد آدمی کیا سے کیا بن گیا. اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے اللہ کا کرم ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو رشتہ ماہرہ مطہرات ہے وہ ہندوستان کی اور کسی خانقاہ سے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ماہرہ والوں کی بپوتی ہیں, ماہرہ والوں کے باپ کا مال ہیں. اعلیٰ ہاں بے شک اعلیٰ حضرت ہمارے باپ کا مال ہیں, اعلیٰ حضرت ہماری بپوتی ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کے ہیں. اور دیکھو یار, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماہرہ سے بیٹھے ہیں, ان کے مرشد کون ہیں؟ آل رسول احمدی. میرے مرشد کون ہیں؟ سرکار حضور مفتی اعظم. اعلیٰ حضرت ماہرہ سے بیٹھے, ماہرہ اعلیٰ حضرت کے خطابزادے سے بیٹھے, بریلی ماہرہ سے بیٹھے, ماہرہ بریلی سے بیٹھے. اب جب اعلیٰ حضرت بریلی ماہرہ سے بیٹھ, ماہرہ بریلی سے بیٹھ, تو یہ ٹکیا چوٹے کیوں اچھالتے پھرتے ہیں؟ یہ ٹکیا چوٹے دو دو پیسے کے چور, آنکھ کے انڈے نام نین سکھ, وہ چالتے پھرتے کہ بریلی الگ ہے ماہرہ الگ ہے. ارے نہ کل بریلی الگ تھا نہ ماہرہ الگ تھا, نہ آج بریلی الگ ہے نہ ماہرہ الگ ہے. ماہرہ کی اور بریلی کی الگ ہونا سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں, جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا, تو بریلی کی بے کھینچ لو, ماہرہ کا میم کھینچ لو.
بریلی کی بے کھینچو، محرہ کا امین کھینچو اور بنا کے ان کے بریلی کی بے ہے، محرہ کا امین ہے. اور سنو، اعلیٰ حضرت کی محبت کے بغیر برکاتیت میں تمہیں برکاتی ہو. اگر اعلیٰ حضرت سے محبت نہیں ہے، ہاں مجھ سے بیعت ہو، امین ملت سے بیعت ہو، احسن علماء سے بیعت ہو، دوسرا پیر تلاش کر لینا. دوسرا پیر تلاش کر لینا، کیونکہ احسن العلماء نے وقت وصال فرمایا تھا اگر میرا مرید ہے اور امام احمد رضا سے محبت نہیں کرتا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، بیعت سے خارج کرتا ہوں. بیعت سے خارج کرتا ہوں. کہ امام احمد رضا کی محبت، امام احمد رضا سے محبت کرتے رہنا. اگر امام احمد رضا سے محبت ہے تو اپنا پیر تلاش ہو، دوسرا پیر تلاش کرنا. اور بیٹا بیٹھ جاؤ. محررہ کی محبت کے بنا بریلی میں بھی کچھ نہیں ملے گا. محررہ کی محبت کے بنا بریلی میں بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ خود ہی فرما گئے نا، کہتے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ان کی سرکاریں نوری میاں ہیں، ان کی سرکاریں آل رسول احمدی ہیں، ان کی سرکاریں حضور صاحب البرکات ہیں. ماننے والا چاہے بریلی سے مرید ہو چاہے محررہ سے مرید ہو، اگر محررہ سے مرید ہو تو بریلی سے محبت کرو، اور بریلی سے مرید ہو تو محررہ والوں سے محبت کرو. بریلی اور محررہ جسم دو ہو سکتے ہیں، جان ایک ہی ہے. جسم دو ہو سکتے ہیں اور جان ایک ہی ہے. اور الحمدللہ تمہارے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا کوئی وجہ نہیں ہے. اس گدی کا سجادہ ہوں جو اعلیٰ حضرت کی گدی ہے. اس گدی کا سجادہ ہوں جو اعلیٰ حضرت کی گدی ہے. میں سرکار مفتی نوری میاں کا جانشین ہوں، سرکار نور کا جانشین ہوں. الحمدللہ سرکار نور کا جانشین ہوں. اور سرکار نور کے ذریعے سرکار نور پہ پہنچتا ہوں نا تو مفتی اعظم کے ذریعے پہنچتا ہوں. سرکار پہلے نوری ہوں، نوری کے ذریعے برکاتی ہوں، نوری ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاتھ میں ہاتھ سرکار مفتی وہ ایسا نہیں دیا ہے، شجرے پہ دستخط ہیں، لوگوں کے سر پہ مہر خط ہوگی، میرے شجرے پہ الحمدللہ میرے مرشد کے دستخط ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا مرشد جیسا اس زمانے میں مرشد نہیں ہے، ان جیسا انسان نہیں ہے. جیسے سرکار مفتی اعظم مرشد تھے اپنے زمانے میں، جو مرشد تھے ایسا مرشد میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو غریبوں کے مرشد تھے، جو بیواؤں کے مرشد تھے. سرکار مفتی اعظم کا ایک واقعہ سنیے، کرامت سنیے. اس کے بعد پھر نقیب اجلاس نے میرے خالہ کے بیٹے کوئی وظیفہ پڑھا تو اس کی رجت ہو گئی، دماغ پر کچھ اثر انداز ہو گیا. چلے اپنے گھر سے تو بتاتے ہیں بیٹا ہم چلتے چلتے بریلی پہنچے، بریلی شریف پہنچے. بھوک نے بہت تیزی اختیار کری، جیب میں پیسے نہیں تھے. ایک جو غیرت ہوتی ہے اس نے ہاتھ کہیں پھیلانے نہیں دیا کہ کہیں کھانا مانگ لیں. تو ہم نے سوچا چلو کھانا کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا. تو ہم گئے بریلی شریف. میں کہا چلو سرکار مفتی اعظم کے یہاں چلے، وہاں کھانا مل جائے گا. بولے ہم سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار مفتی اعظم تشریف فرماتے، ان کے سامنے بمبئی کے کچھ مریدین و متوسلین پیسے والے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے سوچا کہ اب نمبر کیسے آئے گا. بولے جیسے ہم جا کے کھڑے ہوئے تو سرکار مفتی اعظم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. بولے سید صاحب تشریف لائیے. سید صاحب تشریف لائے، گدی چھوڑ دی، ہمیں گدی پہ بٹھا دیا. بولے ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، ہمیں
शर्मिंदगी हो रही थी। तो बोले उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और घर में चले गए। 2-4 मिनट के बाद खादिम आया, बुलाया है तो नए कपड़े, बोले कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, कपड़े दिए, नहलाया धुलाया, हमने कपड़े पहने। उसके बाद फिर आके बैठ गए। सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ नहीं रखते, अंदर हैं। हमने कहा यार मसला तो भूख का था, वक्त कपड़ों का नहीं था। 5 मिनट के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने आँख उठी तो देखता हूँ कि सरकार ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म आलम अपने हाथ से खाना लेकर तशरीफ ला रहे हैं। बोले हमें खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले, बोले सैयद साहब ये रख लीजिए। तो मैंने इनकार किया कि पैसे की जरूरत नहीं है। बोले पैसे नहीं होंगे तो सीधा फूल जाएंगे कैसे? यार ये कौन सी चीज थी? ये करम तो मिला था मुर्शिद की बारगाह है। मुफ्ती आजम पैदा हो रहे हैं बरेली में, खबर हो रही है माहरेरा में। नूरी मियां ने खबर दी ना कि आपके यहाँ साहबजादे तवल्लुद हुए। अच्छा एक बात और सुनो, आला हजरत बैत होने के लिए आए, आला हजरत बैत हुए, मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया। आज इस रिवायत से लोग इख्तिलाफ करते हैं, हाथ में हाथ दिया, सरकार आले रसूल अहमदी ने बैत किया। अब जब लोग हुजरे सज्जादगी से निकले तो मुर्शिद की और मुरीद की सूरत एक ही थी। फर्क ये था कि मुर्शिद की दाढ़ी सफेद थी और मुरीद की दाढ़ी काली थी। लाली मेरे लाल की तुझ देखूं जब लाल डाली रेखन मैं गई नहीं हुई गई लाल। मुर्शिद ने अपने रंग में रंग दिया। उसके बाद अब जो जुमला सुनने का, उसके बाद आले रसूल अहमदी ने इरशाद फरमाया, अब तक एक फिक्र थी कि रब मुझसे पूछेगा तो मेरे लिए क्या लाए हो, आज वो फिक्र दूर हो गई। अगर रब ने पूछा कि मेरे लिए क्या लाए हो तो अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अहमद रजा को पेश कर दूंगा, ये फरमाया उनके मुर्शिद ने। उसके बाद फरमाया सरकार नूर से कि मियाँ साहब, सरकार नूर को कहते थे मियाँ साहब, खानवादे की जो किताबें अब वो छपवाइएगा, वो मौलवी अहमद रजा को दिखा दीजिएगा, वो मौलवी अहमद रजा को दिखा दिएगा। मौलवी अहमद रजा जो जैसी किताब कुछ बढ़ा दें कुछ घटा दें, उसके बाद छपवाइएगा। पूछा था ना नूरी मियाँ ने कि आपने खिलाफत दे के दी थी, आपकी खिलाफत रेवड़ी थोड़ी थी या मनमराज के बताशे थोड़ी थे कि सबको मिलने थे। आपके आगे खिलाफत तो बड़ी ठोक बजा के दी जाती थी। तो फरमाया आले रसूल अहमदी ने ये 22 साल का नौजवान जो तशरीफ लाए हैं, दिल आईने की तरह साफ लेकर आए हैं, इन्हें निस्बत की जरूरत थी, इसलिए इन्हें खिलाफत दे दी गई। तो मेरे भाइयों, आला हजरत फाजिल बरेलवी के मसलक पर अमल करते रहिए, उन वो दामन को मजबूती से थामे रहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला के गालन के सदक़े में मरते दम तक हमारे हाथ में आला हज़रत का दामन मजबूती के साथ रहे। या इलाही, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।